شراب کی عادت کیسے چھوڑیں؟ ہم دو بھائی ہیں، ہم دونوں حافظ ہیں، ہمارے والد صاحب شراب کے عادی ہیں، میرے دو چچا ہیں وہ بھی شراب کے عادی ہیں۔ اس کی وجہ سے گھر میں کافی پریشانیاں ہیں۔ اس کے باوجود ہم دو بھائی حافظ قرآن بنے۔ آپ سے گزارش ہے کہ شراب کے کچھ نقصانات بتا دیں اور یہ کہ اس کے چھوڑنے کا کیا ثواب ہے۔ حافظ صفوان گجرات سے۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں کو بہت مبارکباد کہ آپ والد شراب پیتے ہیں مگر آپ میں پھر بھی دین کی طرف چلے گئے، آپ بھی اور آپ کے بھائی بھی، اور ماشاءاللہ دونوں حافظ قرآن ہیں اور آپ شراب سے بچے ہوئے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ خوب استقامت عطا فرمائے، اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی شراب کی عادی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت شدید وعیدیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے مدمن الخمر، جو شراب کا عادی ہو۔ تو توبہ کرنی پڑے گی آپ کے والدین کو، ورنہ یہ بہت بڑا عذاب ہے اس کا قیامت کے دن۔ اور اسلام میں اس کی سزا یہ ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو حاکم کو حکم ہے کہ چوک میں سب کے سامنے 80 کوڑے مارے جائیں جس نے شراب پی ہو۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب آپ والد صاحب کو بہت محبت کے ساتھ، کیونکہ والد کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے ان سے بد کلامی کرنا، بدتمیزی کرنا۔ بہت محبت، بہت آرام سے ان کو سمجھائیں کہ بھئی اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اس کو چھوڑنے میں ثواب کیا ہے؟ دیکھیں، جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اس پہ ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اب ایک گناہ کی جب لت پڑ گئی ہے، عادت پڑ گئی ہے، تو اس کو چھوڑنا پھر یعنی محنت والا کام ہوتا ہے، تو اس پہ ثواب بہت ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے نتیجے میں بعض دفعہ برائیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ مجھے پہلے اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے توبہ کی اور پچھلی برائیوں کو اللہ نیکیاں شمار کر لے، لیکن اب سمجھ میں آتا ہے یہ جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ شراب سے جو آدمی توبہ کرے گا تو اتنی اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ مجاہدہ خود ایک بذات خود ایک بہت بڑی نیکی بن جاتا ہے۔ تو وہ نیکیاں اس کے اعمال میں اتنی زیادہ لکھی جاتی ہیں کہ گویا کہ جو اس نے شراب پی تھی، وہ گناہ کیا تھا، اس کے بدلے میں وہ نیکیاں آ جاتی ہیں، جو اس کو شراب چھوڑنے میں جو بھی ٹینشن ہو۔ اور چھوڑیں کیسے؟ تو دیکھیں، اس میں آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ یہاں کوئی کیس آیا تھا کسی نوجوان کا ہمارے سامنے، وہ شراب کا عادی ہو گیا تھا، اس کے والد صاحب نے اس کو اٹھا کے کسی سینٹر میں جمع کرا دیا۔ ایسے ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو شراب یا نشہ چھڑوا دیتے ہیں، 4 مہینے کے لیے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، 5 مہینے کے لیے۔ اس میں آپ 4 دیواری سے باہر اگر بھاگنا بھی چاہو تو وہ بھاگنے نہیں دیتے آپ کو۔ وہ باؤنڈ ہو گئے تو والدین خرچہ جمع کرا دیتے ہیں، بھئی ہمارے اس بچے کو شراب چھڑوانی ہے، بس وہ ان کو پیسے دے دیے ایڈوانس میں اور وہ پھر سارا کام کرتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا بعض نوجوانوں کو ان کے والد بہانے سے لے گئے، ادارے کے حوالے کیا، پیسے جمع کرائے، وہ 4 مہینے بعد انسان کے بچے بن کے آرام سے تمیز سے نکل آئے، وہ شراب چھوٹ گئی ان سے۔ تو ایسا کوئی ادارہ ہو تو والد صاحب کو آپ ریکویسٹ کریں، مشورہ کریں کہ بھئی آپ نے چھوڑنی ہے یہ شراب، اور اس طرح کسی ادارے میں ایڈمٹ ہو جائیں تو وہ چھڑوا دیتے ہیں۔ اور دوسرا، کسی بھی گناہ کی جب لت پڑ جائے نا تو اس کا ایک فارمولہ ہے جو سب پر اپلائی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب گناہ باڈی کا حصہ بن جاتا ہے تو باڈی پھر بے چین ہوتی ہے۔ جیسے جتنے بھی نشے ہیں نا، یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمت کا کام یہ تو ایک ہی دفعہ میں چھوڑ دیں۔ جیسے جگر مراد آبادی شراب پیا کرتے تھے، ایک ہی دفعہ میں چھوڑ دی انہوں نے، اور بیمار ہو کے مرنے لگے، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مر جاؤں بغیر شراب کے، مر جاؤں یہ مجھے زیادہ قبول ہے، لیکن اللہ نے ان کو صحت دے دی۔ تو ہمت کی بات تو یہ، اتنی ہمت نہیں ہوتی تو اپنے اوپر کوئی جرمانہ لگائیں کہ جب بھی میں شراب پیوں گا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا۔ اس سے یہ عادت آہستہ 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 کم ہونا شروع ہوگی، کم ہو کے پھر اور کم ہوگی، اور ہوتے ہوتے انشاءاللہ ایک دن بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو کسی بزرگ سے، اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرنا چاہیے، تبلیغ میں بھی وقت لگانا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جو چھوڑنا چاہے گا وہ تو ان نسخوں پر بھی عمل کرے گا اور اس کو یہ نسخے فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کے والد چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تو پھر بھائی جو قرآن کے الفاظ ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، قرآن کہہ رہے تم ہدایت چاہتے نہیں اور ہم زبردستی تمہارے ماتھے پہ ہدایت تھوپ دیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے آپ کے والد تو اس وقت تک یہ چیز چھوٹ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو شراب چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔